پہلے دن سے جب سے پاکستان تحریک انصاف پر سختیوں کا دور شروع ہوا تب سے لے کر اگر اب تک کی میں بات کروں تو پاکستان تحریک انصاف نے کیا کھویا اور کیا پایا، آج کے ویلاگ میں یہ تمام حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ خدا کے بہترین نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والے میرے تمام ناظرین کی سلامتی ہو۔ میں سلمان سیم اپنے یوٹیوب اور فیس بک چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ہمیشہ سے آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں۔ ویسے تو برا وقت 2021 سے ہی پاکستان تحریک انصاف کے لیے 2021 12ویں مہینے سے ہی بلکہ 11ویں مہینے سے یہ مشکل وقت جو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کا شروع ہو چکا تھا۔ عمران خان صاحب کو اندازہ بھی تھا کہ آنے والے وقت میں جن پالیسیز کے اوپر میں عمل درآمد کرنا چاہتا ہوں یا کروانا چاہتا ہوں تو وہ میرے لیے بہت زیادہ مشکلات جو ہیں وہ آنے والے وقت میں کھڑی کر سکتی ہیں۔ تو پھر 2022 میں کچھ ایسا ہی ہوا۔ عمران خان صاحب کو حکومت سے نکالا گیا اور مسلسل انہیں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس دوران 2022 سے جب سے انہیں نکالا گیا اور 2024 اکتوبر کے مہینے تک اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کی مقبولیت میں جس قدر اضافہ ہوا ہے، پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں آج تک کسی بھی سیاسی جماعت کو اتنا حوصلہ افزائی نہیں ملی، اتنی کہہ سکتے ہیں کہ ووٹ بینک نہیں بڑھا جتنا اب آ کر پاکستان تحریک انصاف کو صرف عمران خان صاحب کے نام کی وجہ سے ان تمام لوگوں کو ملا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کو سب سے زیادہ نقصان کہاں پر ہوا، یہ ایک بڑی سمجھنے کی بات ہے، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے بھی تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو بڑے بڑے نام ہیں، پرویز خٹک صاحب، جہانگیر خان ترین صاحب، اسد عمر صاحب، فواد چودھری صاحب، علی زیدی، فیصل واڈا، ایسے بہت سارے نام ہیں کہ جب یہ چلے جائیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ لیکن اس کے برعکس ہوا کچھ مختلف ہی جو سوچا جا رہا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف نے جب پتہ چلا کہ یہ تمام لوگ منحرف ہو چکے ہیں اور اس کے اگینسٹ ایک ایسی پارٹی کو لایا جا رہا ہے جو جہانگیر خان ترین صاحب کی پارٹی IPP ہوگی، اس میں یہ تمام لوگوں کو منتقل بھی کیا جا رہا ہے، کچھ رضامندی کے ساتھ، کچھ زبردستی اور کچھ اپنے مفادات کے لیے جب ٹرانسفر ہونا شروع ہوئے تو پھر بھی ایک ماحول بن گیا اور کہا گیا کہ الیکشن 8 فروری 2024 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچائے گی وہ IPP ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ تمام چیزیں پھر اس کے اگینسٹ ہوئی۔ اب بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف مسلسل مشکلات کی وجہ سے مضبوط تر ہوتی گئی۔ اب میں ان کی بات سے اس لیے اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیں کہ تمام تر وہ نامور لوگ جب پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ گئے اور اس کے بعد 9 مئی جیسا ایک واقعہ ہوتا ہے، اور اس واقعے کے بعد جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بہت سارے لوگوں کو پارٹیوں کو چھوڑنا پڑا، اور بہت سارے لوگ آج بھی قید میں ہیں اور آج بھی سزا کو کاٹ رہے ہیں، تو اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کا جو سب سے بڑا لاس تھا کہ جب الیکشن کا وقت آیا تو اس سے بلے کا نشان چھینا گیا۔ اب پاکستان تحریک انصاف بغیر کسی نشان کے مختلف نشانات کے ساتھ میدان میں اتری، اور ایک بڑی تعداد میں ان کے MNAs اور ان کے MPAs نے 8 فروری کے دن سیٹیں جیت کر پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جا بیٹھے۔ تو یہ سوچا نہیں جا رہا تھا، اس وقت سسٹم کو بھی یہ بات کی سمجھ نہیں آئی، اور پھر بہت سارے رزلٹس جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا فارم 47 کے حوالے سے ایک الزام ہے کہ بہت سارے لوگوں کو راتوں رات دوبارہ سے جتوایا گیا، کچھ کو اس وقت اور کچھ کو اب سے کچھ منتھ پہلے وہ دوبارہ سے اپنی تمام تر ریکوائرمنٹ، اپنے نمبرز اس آئینی ترمیم کو پورا کرنے کے لیے پہلے سے پلاننگ کر کے بہت ساری سیٹوں کو پھر سے ہم سے چھینا گیا۔ اگر میں اس بات کی دھاندلی کے حوالے سے بات کروں تو اس میں واقعی کوئی دو رائے نہیں۔ یہ الیکشن اس دفعہ سب سے زیادہ
متنازع تھا، اور پھر جب الیکشن پاکستان تحریک انصاف جیت گیا اور اس کے اگینسٹ جب پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ عمران خان صاحب کے نام پر ووٹ لے کر جیتنے کے بعد منحرف ہوئے، انہیں چھوڑ گئے، تو اس بات سے بھی عمران خان صاحب جو تھے وہ نالاں نہیں ہوئے۔ انہیں کہا کہ آنے والے وقت میں ان کا جو سیاسی مستقبل ہوگا شاید ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ میں اس لیے بھی درست سمجھتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب کو نکالا گیا تو بہت سارے لوگوں کو جب منحرف کر کے پارٹی میں دوسری پارٹیوں میں شامل کر کے جب وہ ڈی سیٹ ہوئے تو دوبارہ الیکشن لڑنے کا موقع ملا، تو جس طریقے سے ضمنی الیکشن میں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ہار کا سامنا کرنا پڑا، تو یہ عمران خان کی مقبولیت کا ایک منہ بولتا ثبوت تھا۔ اب اس پورے وقت میں عمران خان صاحب نے کیا لوز کیا اور کیا انہوں نے حاصل کیا، یہ اب بخوبی جانتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کی اگر میں ووٹ بینک کی بات کروں تو تقریباً 80 سے 90% جو ووٹ بینک ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے، اور باقی تمام تر جماعتیں جس طریقے سے آج اس دہانے پر آ کر پہنچی ہیں تو وہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ ایک طرف تو عمران خان صاحب جہاں پر بھی جلسے کی کال دیتے ہیں یا لوگوں کو بلانے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ایک بڑی تعداد وہاں پر پہنچ جاتی ہے، اور جب دوسری پارٹیوں کو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے تو شاید اس دوران وہ ایک جلسہ بھی اس طریقے سے نہیں کر سکتے۔ تو عمران خان صاحب کی مقبولیت کا اس وقت یہ حالات ہیں کہ وہ جو کال دیتے ہیں، چاہے لوگ ڈر ہو آئیں یا نہ آئیں، جو بھی معاملات ہوں، تو پورے کے پورے شہر، پورا کا پورا پنجاب، پورے کا پورا پاکستان ان کو بند کرنا پڑ سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ خدا حافظ۔